جانتے ہو وہ رب تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ تمہیں خود سے جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی وہ تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے اسباب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو تم اس کی جانب لوٹ کر واپس آؤ گے، اور تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ کون تمہارا منتظر ہے۔ تم اب تک اس کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تم کو اب بھی شک ہے کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں۔ جب کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پر بحث نہیں کی جاتی کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، ایسا کب ہوگا، ویسا کب ہوگا۔ پھر تو بس بڑے ادب سے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور التجا کی جاتی ہے، پھر تو مسکراتے ہوئے اشکوں کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ جب تم اللہ رب العزت کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہو، جب تم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہو، تو وہ اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بس تم اتنی سی بات ذہن نشین کر لو کہ تم تنہا نہیں ہو، ساری دنیا بھی تم سے منہ پھیر لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ وہ راضی ہونے والوں سے ہی راضی رہتا ہے، تو تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو، پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا۔ بس صبر کرو اور اس کن کا انتظار کرو۔ وہ منتظر نگاہوں کو معجزوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا، اس لیے کہ رد کرنا اس کی شان کا حصہ ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بعض دفعہ تم اتنی دعائیں مانگتے ہو کہ بس یہی دل میں خیال آتا ہے ہاں اب کی بار میری دعائیں قبول ہوگی، لیکن پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ تم ہمت ہار دیتے ہو اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو، اور یاد رکھو کہ شاید وہی ایک قبولیت کا لمحہ ہو جب تم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہو، تو تم اپنے رب سے نا امید نہ ہونا۔ وہ رب کائنات تمہارا صبر آزماتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں مبتلا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے التجا کرو، فریادیں کرو، دعائیں مانگو، اور یہی مانگنا تمہارے لیے قبولیت کا باعث ہوگا، اور بس تم ویسے ہو جاؤ جیسا تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور جس راستے پر وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اس راستے پر چل پڑو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تمہاری التجائیں، تمہاری فریادیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور یہی ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونے کا، تو تم اس موقع کو اپنے ہاتھ سے کبھی مت جانے دینا، اور جان رکھو کہ مایوسی ایک گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے مایوس ہونے والے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ رب قادر ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے میں، اور بس تم اپنے رب پر کامل یقین رکھو، اور اللہ پر توکل رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ترین وہی بندے ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی تمام رکی ہوئی التجائیں، فریادیں جو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔